بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو N.a.q ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم لا الہ الا اللہ اور میدان بدر یا غزوہ بدر کے سلسلے میں تیسری ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، لیکن 1947 میں اگر یہ سلسلہ بالکل ہی الٹ ہو جاتا، جب ایک قوم نے صرف اپنی نسل اور رنگت کے اعتبار سے اپنی پہچان بنائی اور اس نے کسی خطے کا انتخاب اس لیے نہ کیا کہ ان کے بااجداد کی سرزمین ہے، بلکہ ایسے وقت میں جب دنیا صرف قومیت کی بنا پر تشکیل پائے ہوئے نظام کے تحت رہ رہی تھی، یہ خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد قومیت پرستی دنیا کے ہر آدمی کے اندر سریت کر چکی تھی، اور اس بے نواز قوم نے وہی جذبہ درایا جس کا عملی مظاہرہ پہلی بار دنیا نے آج سے 1500 سال پہلے بدر کے مقام پر دیکھا تھا۔ دوستو، یہ برصغیر کے مسلمان تھے جنہوں نے خاندان اور قومیت کا بت توڑا، اپنے مال و بتا کو چھوڑا، صرف لا الہ الا اللہ کے پاک رشتے سے بندھے اور باقی ہر شناخت کو زمین میں دفن کر کے صرف ایک پہچان بنائی۔ وہ پہچان بناتے بناتے میرے عزیز دوستو، آپ تصور ذہن میں لائیں، جنگ بدر کے بعد دنیا کے لیے ایک نہایت ہی حیرت انگیز منظر تھا اور دنیا حیران و پریشان تھی۔ آخر وہ کیا چیز تھی جس کے لیے قوم نے دنیا کی سب سے بڑی ہجرت کی اور ماؤں بہنوں اور نوجوانوں نے ایسی بے مثال قربانیاں پیش کیں جو تاریخ کے سنہرے حروف میں درج ہے۔ آج بھی ہم اس تاریخ کو ٹٹولنے کی کوشش کریں، آپ کو ان میں لاکھوں ماؤں بہنوں اور بچوں کی قربانیاں سامنے نظر آئیں گی، اور موجودہ تاریخ اور آنے والی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملے گی۔ ابھی دنیا اس حیرت انگیز ہجرت کو سنبھل کر دیکھ نہ چکی کہ اسی سرزمین پہ ایک ایسے درویش اپنے آپ میں مگن نے صدا لائی، پاکستان ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے اور اس کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ اس جملے میں دنیا میں اور دنیا والوں کو حیران و پریشان چھوڑ دیا۔ دراصل یہ ایک ایسی حقیقت تھی اور ایک ایسا دعویٰ تھا اس سے قبل دنیا نے نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ یہ اس قدر اثر انگیز تھا، ان چند لفظوں نے جہاں ایک طرف پاکستان کے لیے سب کچھ قربان کرنے والوں کے زخموں پر مرہم رکھا، اور دوسری طرف مملکت خداداد سے خیانت کرنے والوں کو وارننگ دی، تم اس مملکت کے جڑیں کھوکھلی کرنے والوں، یاد رکھو تم اپنی بدعملی، رشوت خوری، منی لانڈرنگ اور پیسہ اپنی جیبوں میں یا اور کے اکاؤنٹوں میں ڈالنے والے، تم ختم ہو جاؤ گے،
لیکن یہ سرزمین ایسے ہی سبز ہری ہریالی رہے گی اور اسی طرح یہ شاد و باد رہے گی، اور پاکستان کو ایک ایسا مقدس لفظ سے یاد کرنے والا اس شخصیت کا نام دنیا جانتی ہے، پاکستان جانتا ہے، اس بڑے درویش کا نام واصف علی واصف ہے۔ آپ ایک بہترین واعظ کرنے والے، لوگوں کو آخرت کے بارے میں اطلاع کرنے والے درویش اور ملک و قوم کا درد رکھنے والے ایک ہمدرد اور لاجواب شخصیت اور باکمال استاد، نہایت ہی شاندار مصنف اور نہایت ہی چوٹی کے دانشور۔ انہوں نے اگرچہ 63 سال کی عمر پائی یا 63 کی عمر پائی، لیکن وہ میرے عزیز دوستو اس مختصر سی عمر میں وہ کام کر چکے جو کوئی اور نہ کر سکا، بلکہ وہ کہنا تو یہ پڑے گا وہ صدیوں کا کام کر کے اپنے انجام کو پہنچے۔ واصف علی واصف کا ایک زمانہ ساز انسان تھا۔ وہ اپنے نظریات، خیالات، کلمات سے آپ نے انسانیت کے دل میں ایک طرف عشق خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع جلائی، تو دوسری طرف حب الوطنی کا جذبہ ان میں پروان چڑھا۔ انہوں نے اچھے اخلاق کا پیکر اور اثار و قربانی کا کامل انسانیت کے لیے نفع بخش بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی روشنائی سے ہمکنار کیا جس کی بدولت آپ کے افکار، باتیں اس زمانے کے لیے نہیں میرے عزیز دوستو، بلکہ آنے والے وقت اور سالوں کے لیے بہت ہی پوشیدہ سبق ہیں۔ آپ نے پاکستان کو نور کہیں یا چمک کہیں، یہ ایک جملہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک مکمل نظریہ اور اس کی تائید حدیث کی مشہور کتاب کس روایت سے ہوتی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے، جس میں آپ نے فرمایا سب سے بڑی اور بہترین ہوا ہندوستان کی ہے۔ اسی پر شاعر علامہ اقبال نے کہا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن یہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم اس ایپیسوڈ کا یہیں ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم چوتھی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا زار خیال کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، اور دوستو جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔